آج مسلمان کس سے ڈرتا ہے؟ بھوت سے، پریت سے، ڈائن سے، چڑیل سے، ان نوٹنکیوں سے، ان پاکھنڈی مولویوں سے۔ میرے بھائی جو مسلمان کے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کہا تھا کہ صرف اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر، اتق اللہ حیثما کنت، اے معاذ بن جبل تم جہاں کہیں رہنا تم اللہ سے ڈرتے رہنا، صرف اللہ سے ڈرنا، دنیا والا دیکھے یا نہ دیکھے، دل کے اندر یہ پیدا کر لینا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی ظلم کرنے سے پہلے اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر لینا، شراب پینے سے پہلے اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لینا، زنا کرنے سے پہلے، غلط کام کرنے سے پہلے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لینا۔ اتق اللہ حیثما کنت، اے معاذ بن جبل جہاں کہیں رہنا تم اللہ سے، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لینا۔ اللہ کے نبی ایک صحابی کو ضرور آپ نے بتایا، لیکن وہ حدیث آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی اللہ کے نبی پوری امت مسلمہ سے یہی خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں رہو تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آج اللہ سے کہاں ڈر رہا ہے؟ گھر میں چھوڑیے، جلسوں کے اندر بھی اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے۔ جلسوں میں کتنے لڑکا لوگوں کو دیکھتا ہوں، آتا گھر گھر ایسے سے موٹر سائیکل چلائے گا، اچھی خوبصورت لڑکی کو دیکھا اسی کے پیچھے پیچھے زیادہ بھگائے گا۔ ڈر بتائیے کتنا زیادہ جانور سے بھی بدتر ہو چکا ہے یہ قوم۔ نوجوانوں کو ہو کیا گیا جو اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کی حفاظت خود نہ کرتا ہو، اور انہی کے چکروں میں آ کر کے جلسوں میں بیٹھنے کی کوششیں نہ ہو رہی ہو۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے آج اس قوم کو ہو کیا گیا ہے، ان نوجوانوں کو۔ اور کبھی کہا تھا صلاح الدین ایوبی نے، کبھی کہا تھا اگر کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو، کسی قوم کو ذلیل رسوا کرنا ہو، اور کسی قوم کو اس دنیا سے ختم کرنا ہو، تو اس قوم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بم بارود چلانے کی ضرورت نہیں ہے، مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کہا تھا حضرت صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا اس قوم کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بے حیا بنا دو، اس کے اندر بے حیائی پیدا کر دو، اس کو بے حیا بنا دو، بے غیرت بنا دو، وہ قوم یوں ہی مر جائے گی۔ اس قوم کے پر بم بارود چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسلمان بے حیا ہو چکا ہے، آج اس کی بہن غلط کرتی ہے، بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، باپ کو فرق نہیں پڑتا، بیٹا غلط کر رہا ہے، بہن غلط کر رہی ہے، بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں رشتہ دار سماج کے لوگ غلط کرتے ہیں، سماج والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں کا مکھیا، وہاں کا پردھان، وہاں کا لوگ جو مین آدمی ہوتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ یہ بے حیائی کی انتہا ہو چکی ہے میرے بھائیوں، اسی وجہ سے یہ قوم ذلیل اور رسوا ہو چکی ہے، اس قوم کے پر مصیبتیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں فرماتا ہے وَإِذَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کی آیتوں کو ذرا پڑھ لیجئے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو جس کو خود اپنی حالت کو بدلنے کا۔ ہاں غور کیجئے میرے بھائیو، یہ حالتیں مسلمانوں کی ہو چکی ہے آج۔ غیروں کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر آ چکا ہے، آج مسلمان غیروں سے ڈرنے لگا ہے، غیروں سے چھوڑیے بلیوں سے ڈرنے لگا ہے۔ وہی عقیدہ آ گیا مسلمانوں میں، غیروں کو دیکھ دیکھ کر کے بلی سامنے سے گزری، اب یہ غیر مسلم رک جائے گا، کیوں؟ ارے کوئی انہونی ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ خطرہ ہے۔ اب یہی عقیدہ مسلمانوں کے اندر آ چکا ہے، اب یہی بلی یا کوئی ٹوک دے گا کہاں جا رہے ہو؟ ایک جگہ ایک آدمی بتا رہا تھا کہ اس آدمی کو کوئی ٹوکے گا گھر سے باہر نہیں نکلتا، کیوں؟ کہا کہ اس کو انہونی سمجھتا، اگر ٹوک دیا کسی نے تو گڑبڑ ہی ہو جائے گا۔ اب کوئی اگر ٹوک دے گا کہاں جا رہے ہو؟ اب جا رہا پچھم تو نکل جائے گا پورا بھاگ، تم نے ٹوکا ہم جائیں گے ہی نہیں۔ یہ حالتیں ہو چکی ہے، مسلمانوں کا عقیدہ بہت گڑبڑ ہے، عقیدہ بڑا ہی کمزور ہو چکا ہے، عقیدے کے اندر گڑبڑی آ چکی ہے، اس وجہ سے میرے بھائیوں مسلمان ذلیل و رسوا ہو چکا ہے۔ غور کیجیے آپ، فرمایا تمہاری تعداد تو زیادہ ہوگی لیکن تمہارے اندر ایک بیماری ہوگی، اس بیماری کا نام تمہارے اندر
غیروں کا ڈر پیدا ہو جائے گا. اور دوسری بیماری جو ہوگی اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر ایک بیماری مسلط کر دے گا. اس بیماری کا نام وہن ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ کے نبی یہ وہن کون سی بیماری ہے؟ جواب میں محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا حب الدنیا وکراہیت الموت. آپ نے فرمایا مسلمان اگر ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، بے عزت ہوں گے، ان کو جانوروں سے بدتر سمجھا جانے لگے گا. اس کا کارن، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی، دنیا کی محبت رچ بس جائے گی، دنیا کی محبت اس کی دلوں کے اندر بیٹھ جائے گی اور وہ آخرت کو بھول جائیں گے، وہ موت کو ذرہ برابر یاد نہیں کریں گے. آج دیکھیں دنیا کی کتنی محبت ہے، دنیا کی کتنی محبت ہے. آج دیکھ لیجیے آپ دنیا کی محبت کو پانے کے لیے اور دنیا کو پانے کے لیے آدمی صبح 4 بجے اٹھ سکتا ہے، اٹھے گا. اگر کوئی بولے گا کشن گنج کے اندر تمہیں 10,000 روپیہ دیں گے صبح 4 بجے آ جانا، وہ پیسہ پانے کے لیے 4 بجے نکل جائے گا اس ٹھنڈ میں. لیکن اللہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اے میرے بندو نیند سے بہتر نماز ہے. آؤ مسجدوں میں، یہ نماز تمہیں جنت تک پہنچائے گی، یہ نماز تمہیں بے حیائیوں اور برائیوں سے روکے گی، یہ نماز جنت کی کنجی ہے. آؤ مسجدوں کی طرف آؤ. لیکن آج فجر کے وقت اپنے مسجدوں کا جائزہ لو. اے مسلمانوں مسجد ویران پڑی ہوئی ہے. کیا 10,000 کی اہمیت تمہاری نظر میں 10,000 کی اہمیت مسجد 10,000 کی اہمیت نماز سے زیادہ بڑھ چکی ہے؟ میرے بھائیوں یہ حالات مسلمانوں کے ہو چکے ہیں. حب الدنیا، فرمایا دنیا سے بڑی محبت ہو جائے گی، وکراہیت الموت، اور موت سے لوگوں کو نفرت ہو جائے گی. آج دنیا 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 لگا ہوا ہے. چاہے جیسے بھی ہو دنیا آنی چاہیے، دنیا آنی چاہیے. شادی بیاہ میں دیکھیے دنیا کو پانے کے لیے کون سا طریقہ نہیں اپناتا ہے. کہیں کسی کا رشتہ لگا اور وہاں پہ ڈیمانڈ کم دے رہا ہے، پیسہ کچھ کم دے رہا ہے، اور کسی دوسری جگہ سے رشتہ آ گیا اور وہاں سے پیسہ زیادہ مل رہا ہے، اس کو ڈیلیٹ مار دیا رشتہ کو، اور پیسے کے چکر میں دوسری جگہ نکاح کر دیتا ہے. یہ آپ کے یہاں نہیں ہو رہا؟ یہ کیا مسلمان ہے؟ یہ دنیا کی محبت نے، دولت کی لالچ نے انسان کو حرام خوری کرنے پر آمادہ کر دیا ہے. حرام خور بنا دیا ہے میرے بھائیوں، حرام خور بنا دیا ہے مسلمانوں کو. دنیا کی محبت نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. اسی محبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کبھی آپ نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور اس کی محبت میں تم ڈوب نہ جاؤ. ہاں اس کی محبت میں اگر ڈوب گئے تو تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دولت سے محبت کرتے، دنیا سے محبت کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کو بھی سونا بنوا سکتے تھے اور اللہ سے دعا کر کے پہاڑ کو بھی سونا کروا سکتے تھے. اللہ کے نبی بہترین قالین اور بستروں کے اندر سو سکتے تھے. لیکن آپ کو جب پوچھا گیا اور سوال کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہم نرم گرم بستر لا کر کے دے دیں، آپ کو ہم قالین لا کر کے دے دیں، آرام میں بستر لا کر کے ہم کے پاس رکھ دیں. آپ نے جواب دیا تھا میرے صحابیوں کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اس دنیا سے ہمیں کیا مطلب، دنیا کی چیزوں سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ ہم دنیا کے اندر مسافر بن کر کے آئے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں پھر نکل جائیں گے. کہیں آرام دہ بستروں کے اندر میں سو گیا اور کہیں میری تہجد کی نماز چھوٹ گئی تو میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ کہیں میری فجر کی نماز چلی گئی تو میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ میرے بھائیو تمہارا نبی اتنا زیادہ آخرت کی فکر کرنے والا تھا، تمہارا نبی اتنا زیادہ نماز کی فکر کرنے والا تھا، میرے بھائیو تمہارا نبی اتنا
اتنا زیادہ دنیا سے دور رہنے والا تھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ دنیا کی دولت میں اور دنیا کی محبت میں اتنا گرفتار ہو چکے ہو کہ سسرال سے تمہیں کچھ بھی مل جائے، حرام چیزیں مل جائے تب بھی لینے کے لیے تیار۔ آج دیکھیے کئی جگہوں میں یہاں چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، دولہے کو سونے کی چین دی جاتی ہے، بٹن بھی دیا جاتا ہے۔ سالا زندگی میں بٹن نہیں دیکھا، سسرال سے لیتا ہے سونے کا بٹن۔ بتائیے، سونے کا بٹن لے رہا ہے، چین لے رہا ہے۔ اب بتائیے، مردوں کے لیے حرام ہے لیکن دولت آ رہی ہے نا، آنے دو۔ پلنگ لے رہا ہے، اور جب پلنگ کی باتیں کرے گا برانڈ پلنگ چاہیے، عام پلنگ نہیں۔ گاڑی لینے کی بات کرو تو چوائس جا کر کے خود کرے گا، یہ نہیں چلے گا یہ چلے گا۔ اب اتنی اوقات ہے تو خود سے لے لے، سسرال والے کے سامنے جا کر کے اپنی بھوکال مارتا ہے۔ بتاؤ میرے بھائیو، اگر تم کو لینا ہی ہے تو خود سے لو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم کو وہ بیٹی بھی دے، تمہاری زندگی کے اندر وہ سکون پہنچانے والی عورت بھی دے، ہاں، اور اسی گھر کے اندر تم ڈاکہ ڈال رہے ہو، اسی کے باپ کو تم پریشان کر رہے ہو، اسی کے گھر والے کو تم نوچ رہے ہو۔ تو بتاؤ میرے بھائیو، تم سے بڑھ کر کے کوئی ڈکیت بھی ہو سکتا ہے، کوئی لٹیرا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیو۔ یہ حالات مسلمانوں کے ہو چکے ہیں۔ آج حرام خوری دنیا کی محبت میں لوگوں کو حرام خور تک بنا دیا ہے، یہ حالتیں ہو چکی ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت فرمایا، دنیا کی محبت رچ اور بس جائے گی، دنیا کی محبت دلوں میں آ جائے گی۔ مردوں کے اندر بھی یہ محبت تو عورتوں کے اندر بھی دنیا کی محبت کم نہیں ہے۔ ان عورتوں کے پاس بھی دنیا کی بڑی زیادہ محبت آ چکی ہے۔ اپنے شوہروں سے یہ میک اپ کا تو سوال کرے گی، اپنے شوہروں سے الگ الگ ڈیمانڈ تو کرے گی، لیکن کبھی اپنے شوہروں سے یہ نہیں کہے گی اے میرے شوہر جنازہ، اے میرے شوہر مصلی لا دو میں نماز پڑھوں گی، اے میرے شوہر گھر کے اندر نماز پڑھنے کا مصلی نہیں ہے، گھر کے اندر نماز پڑھنے کے سامان ہمارے پاس نہیں ہے، نقاب لا دو، حجاب لا دو۔ ہم بے پردہ ہو کر کے راستوں میں نکلتے، دوسروں کی نظریں ہمارے اوپر آ جاتی ہے، گناہ ہمیں ملتا ہے، آپ کو ملتا ہے۔ ہم نقاب میں چلیں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاب میں چلنے کا حکم دیا، حجاب کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے، اس وجہ سے حجاب ہم کیا کریں گے۔ کبھی عورتوں نے اپنے شوہروں سے یہ کہتے ہوئے آپ اپنی عورتوں کو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اے میرے شوہر گھر کے اندر قرآن نہیں ہے، ذرا قرآن کے نسخے لا کر کے رکھ دو، اے میرے شوہر گھر کے اندر اسلامی کتابیں نہیں ہے، اسلامی کتابیں لا کر کے رکھ دو، ان کو بس دنیا کی دولت چاہیے، یہ میک اپ لا دو، یہ چوڑیاں لا دو، یہ چیزیں لا دو، وہ چیزیں لا دو۔ میرے بھائیو، مردوں کے اندر بھی دنیا کی محبت آ چکی تو عورتوں کے اندر بھی دنیا کی بڑی زیادہ محبت آ گئی ہے۔ آج دیکھو جلسوں کے اندر بھی تم دیکھو میرے بھائیو کتنی محبت ہے۔ عورتیں جو جلسوں کے اندر آیا کرتی ہے، اتنے قانون نافذ کرنے کے باوجود یہ عورتیں ضرور بازاروں کے اندر جائیں گی، یہ عورتیں ضرور میک اپ کا سامان خریدے گی، جلیبی خریدے گی، چوڑیاں خریدے گی، اور اسی طریقے سے یہ طرح طرح کے سامان خریدا کرے گی۔ آئی عورتوں، جلسوں کے اندر جو تم آتی ہو اور تمہارے لیے الگ سے پنڈال لگایا جاتا ہے، اتنا زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ تمہیں قرآن و حدیث کی باتیں سننے کو مل جائے، لیکن اس کے باوجود ان عورتوں کی دلوں کے اندر دنیا کی محبت اتنا بیٹھ چکی ہے کہ ان کو قرآن و حدیث سے ذرہ برابر لگاؤ نہیں ہے، اور یہ بازاروں میں اپنا ٹائم گزارے گی۔ 2 بجے 3 بجے تقریر کرتے اگر میں نکلتا ہوں تو عورتوں کو میں نے جلیبیاں خریدتے ہوئے پایا، میں نے عورتوں کو لڑکوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، مردوں کے اندر بھی دنیا کی محبت، عورتوں کے اندر بھی دنیا کی محبت۔ غور کرو ذرا، بتاؤ جب اتنی محبت آ چکی ہے تو اللہ رب العالمین اپنے رحمتیں کہاں سے اتارے گا، اپنی برکتیں کہاں سے اتارے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب دنیا کی محبت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ آج ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، محبت دنیا کی محبت نے لے ڈوبا ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیو،
آج ہم ذلیل و رسوا ہیں کیونکہ ہمیں دنیا سے بڑی محبت ہے، حالانکہ یہ دنیا زیادہ دن تک رہنے والی نہیں ہے۔ کب تک رہے گی آپ کے لیے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال؟ بوڑھے ہو جاؤ تو دوسرے لوگ کہیں گے بڑھوا مرتا کیوں نہیں ہے، خالی ڈسٹرب کرتا ہے، ٹینشن دیا رہتا ہے، بوڑھا مر جائے جلدی سے، ہمیں ٹینشن میں مبتلا کر دیا ہے۔ یعنی 70 سال کراس کر جانے کے بعد آپ کی کوئی حیثیت اس دنیا کے اندر نہ ہوگی میرے بھائی جو، اور اسی دنیا کے لیے تم تباہ و برباد ہو رہے ہو، اسی دنیا کے لیے اپنی زندگی برباد کر رہے ہو۔ ذرا غور کرو میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت آ جائے گی۔ محبتیں، اور دنیا ہی کو تو محبت ہے، اور اس محبت میں بہت سی چیزیں آ رہی ہے۔ لڑکیوں سے جب محبت ہو جاتی دنیا ہی کے لیے نا، ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جاتے، یہ لڑکیاں جو محبت کرنے لگتی ہیں مردوں کے چکر میں جہاں پھنس گئی ہے، ایسا شکار اپنے آپ کو اس طریقے سے شکار کروا لیتی ہے کہ نہ اسے اسلام دکھتا ہے، نہ اسے ایمان دکھتا ہے، نہ اسے اپنے ماں باپ دکھتے، نہ گھر والے دکھتے، غیر ہی صحیح اس کے ساتھ بھاگ جانا گوارا ہے، کیونکہ اس نے دنیا دیکھی ہے، اس نے 4 ویلر دیکھی ہے، اس نے بلڈنگیں دیکھی ہے، اس نے غیروں کے یہاں پیسہ اور بینک بیلنس دیکھا ہے۔ اس دولت نے عورت کو اپنا ایمان بیچنے تک مجبور کر دیا ہے، اور ایسے قصے اور واقعات کئی آپ نے سنا ہے، اور کتنے واقعات ہو چکے ہیں کہ مسلم لڑکیاں دولت کے چکر میں اپنا ایمان بیچ کر کے غیروں کے ساتھ بھاگ چکی۔ یہ کوئی نئی باتیں اور کوئی غلط باتیں نہیں بول رہا ہوں، یہ ساری سچائیاں ہیں۔ اندور کی دھرتی پر دیکھو، اتر پردیش کے اندر چھوڑو، آپ کی صرف بنگال کی سرزمین کے اندر کتنی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، آپ کو کہاں معلوم کیوں بھاگ رہی ہے؟ ارے یہ مسلمان کیا دے گا، انجوائے تو اس میں ملنے والی ہے، شراب بھی ہے، ہاں دولت بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یعنی دنیا کی محبت نے عورت کو اپنا ایمان بیچنے تک مجبور کر دیا۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائی، سب افسوس کی باتیں ہیں۔ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے تو محبت ہوگی، اور دوسرا آپ نے فرمایا وکراہیت الموت، ان کو موت سے نفرت ہو جائے گی۔ موت اس کے بارے میں بولیے گا، موت کے بارے میں کبھی تذکرہ ہی نہیں کرے گا، موت کے بارے میں کبھی بات ہی نہیں کرے گا۔ آج دیکھیں مسلمانوں کو دیکھ کے کبھی کبھی کسی دوستوں کو آپ نے سنا ہے موت کے بارے میں، قبر کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے کبھی سنا؟ نہیں سنا ہوگا، کبھی نہیں بات کرے گا، ہمیشہ بات کرے گا مولوی صاحب یہ بتائیے یہ کروڑ پتی کیسے بن جائیں گے یار، کون سا ایپ ہے جس میں ہم کچھ کریں اور ہم فوراً ہی پیسے والے بن جائیں، کون سی تجارت کریں جس کی وجہ سے ہم مالا مال ہو جائے، یعنی صرف دنیا کے بارے میں باتیں کرے گا، کبھی بھی وہ موت اور قبر اور آخرت کے تعلق سے آپ باتیں کرتے ہوئے مسلمانوں کو بہت کم پائیں گے۔ میرے بھائیو آپ نے فرمایا موت سے ان کو نفرت ہو جائے گی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا اکثروا ذکر حازم اللذات، آپ نے فرمایا میرے لوگوں، اے میرے صحابہ، اے میرے مسلمان بھائیوں، آپ نے کبھی فرمایا تھا میرے صحابیوں اکثر و ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو تم یاد کرو، لذتوں کو مٹانے والی چیزوں کو تم یاد کرو۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کون سی ہے؟ اے اللہ کے نبی لذتوں کو ختم کرنے والی وہ کون سی چیز ہے آپ بتائیے؟ آپ نے فرمایا الموت، موت کو تم یاد کر لیا کرو، دنیا کی لذتیں تیری زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کبھی یہ بھی فرمایا اے لوگوں تم قبرستان کی زیارت کر لیا کرو، فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ، اے لوگوں قبرستان کی تم زیارت کر لیا کرو، قبرستان کبھی کبھی چلے جایا کرو۔ بازاروں کا چکر لگاتے ہو تم، بازاروں کا، میلوں کا، ٹھیلوں کا، اور نہ جانے کن کن جگہوں کا چکر ہے تم لگایا کرتے ہو۔ اے لوگوں کبھی کبھی قبرستان کبھی چکر لگا لیا کرو، کبھی کبھی قبرستان بھی چلے جایا کرو، اور دیکھو تم سے بڑے بڑے امیر اس دنیا کے اندر رائے آج اسی قبر کے اندر دفن ہیں، دیکھو اس قبر کے اندر تمہارے جیسے ہٹے اور نوجوان، تمہارے جیسے ہینڈسم لڑکے اسی قبر کے اندر موجود ہیں۔ اے لڑکیوں قبرستان تو ہاں تو جانے کا اللہ
کے نبی نے تو منع کر دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ قبروں کی زیارت کر لیا کرو، قبروں کے پاس چلے جایا کرو، اپنے موت کو تم زیادہ سے زیادہ یاد کر لیا کرو۔ اکثر ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو تم زیادہ سے زیادہ یاد کرو، یعنی موت کو یاد کرو۔ یہ سوچو کل میرے سامنے میرا بھائی زندہ تھا، آج وہ اپنے قبر کے اندر مدفون ہے، کل میرا چچا دنیا کے اندر موجود تھا، آج میرا چچا دنیا سے چلا گیا، کل بڑا اس علاقے کا اتنا امیر آدمی موجود تھا۔ میرے بھائیوں آپ کسی کشن گنج کے اندر عبد المتین مدنی کو کون نہیں جانتا ہو، اتنی بڑی ہستیاں سے گزر چکی ہے۔ میرے بھائیوں ویسے ایسے امیر دنیا میں نہیں ٹک سکے تو ہم جیسے لنگیرو دنیا میں کہاں سے ٹکیں گے؟ ہمیں بھی اسی قبر کے اندر دفنا دیا جائے گا جس قبر کے اندر نہ تکیہ نہ بستر نہ بچھونا نہ پنکھا نہ اے سی نہ کولر، یہ کوئی چیزیں ہمیں اور آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیو اس قبر کی تیاری کرو اور اس قبرستان کے بارے میں کبھی کبھی تذکرہ کر لیا کرو، کبھی کبھی باتیں کر لیا کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ایک جنازے کے نماز میں آپ تشریف لے گئے، ابھی قبر کھودی جا رہی ہے، نبی اکرم بیٹھے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے اور اسی تنکے سے زمین کو آپ کھود رہے ہیں، اسی تنکے سے آپ زمین کے اندر کچھ لکھ رہے ہیں، کھود رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور آپ کو لوگوں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ جب صحابہ نے نبی کو روتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا تو صحابہ بھی رونے لگے، صحابہ کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے پوچھا اے میرے صحابیوں کیوں رو رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے آپ کو روتے ہوئے پایا تو ہم بھی رو رہے۔ آپ نے جواب دیا اعدوا لمثل ھذا، اے لوگو اس جگہ کی تیاری تم بھی کرو، اعدوا لمثل ھذا اس قبر کی تیاری تم بھی کرو۔ آج فلاں کو دفن کیا جا رہا ہے، کل تمہیں اسی قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ غور کرو میرے بھائیو، تو اکثرو ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ تو یاد کرو گے تو ظاہر سی بات ہے دنیا کی محبت کم ہو جائے گی، ہاں، اور دنیا کی محبت جیسے ہی کم ہو جائے گی تمہارا ایمان بڑھنے لگے گا، اور جب تمہارا ایمان بڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں اسی ہندوستان کی دھرتی پر پھر تمہیں حکمراں اور پھر تمہیں خلیفہ بنائے گا، کیونکہ اسی سرزمین ہند کے اندر مسلمانوں نے لگ بھگ 1000 سال تک حکومت کی ہے۔ میرے بھائی آج ہم مظلوم ہیں، مجبور ہیں، محکوم ہیں، ہاں آج ہم دوسروں کے تلوے کے نیچے ہیں، دوسروں کے نیچے ہم زندگی کاٹ رہے ہیں۔ ایک دور تھا کہ مسلمانوں کا چلتا تھا، مسلمانوں کی حکومتیں چلتی تھی، لیکن جس طریقے سے دھیرے دھیرے مسلمانوں نے ایمان کو کھویا، اپنے اسلام کو ختم کیا اور اس دنیا کی چمک دمک میں جیسے ہی ڈوبا۔ تاریخ کی کتابوں کو آپ پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ بادشاہ ہر سیڑھی کے اوپر ایک خوبصورت لڑکی رکھتا تھا، ایک ایک سیڑھی جیسے چڑھتا تھا اور اس خوبصورت لڑکی کو کس کرتا تھا، انجوائے کرتا تھا، مست مسلمان حکمراں بادشاہ کا یہ حال تھا۔ اب بتائیے جب دنیا کی چمک دمک میں ڈوبا تو اللہ نے دنیا میں ایسی ذلت لاگو کی ہے کہ ابھی 50 سال تک نہیں دکھ رہا ہے کہ مسلمان یہاں پہ حکمرانی کریں گے، نظر نہیں آتا دور دور تک۔ اب تو بھائی مسلمان کا مکھیا تک بھی بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، بڑی مشکل سے، وہ تو سانسد تو جانے کے دور کی بات ہے، بڑی مشکل سے ہو پا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایمان میں بہت ہی زیادہ کچے ہو چکے ہیں۔ آئیے میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے تو ہم ذلیل اور رسوا ہیں۔ ہمارے اندر 2 بیماری آ چکی ہے، اب ان بیماریوں کو اگر ختم کرنا ہے تو ہم کیا کریں؟ پہلا کام ہمیں اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ہوگا، توحید پیدا کرنی ہوگی۔ پہلا کام توحید کو ایک دم مضبوط کرنا ہوگا۔ کچھ بھی ہو جائے اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ سارے مسلمانوں کو
لیکن آج دیکھیں مسلمانوں کو کتنے مزارے بنے ہوئے ہیں، کتنے ایسی قبریں جہاں پہ باقاعدہ جا کر کے چادریں چڑھا کر ان کے بیٹا بیٹی لوگ مانگتا ہے۔ آپ نے دیکھا چادریں چڑھاتا ہے، منتیں مانگتا ہے، بیٹا بیٹی مانگتا ہے، اور نہ جانے کون کون سے خرافات کرتا ہے۔ ان تمام قبروں کو اور ان پجاریوں کو اور ان کٹملاؤں سے اس قوم کو پہلے دور رکھنا ہوگا، نجات دلانی ہوگی۔ اور میرے بھائیو، جب تک یہ قبر پجوا لوگ ختم نہیں ہوگا، جب تک یہ شرک کا یہ اڈے، شرک کے اڈے نہیں بند ہوں گے، جب تک کہ لوگوں کے اندر توحید پیدا نہیں ہوگا، جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ایسی رسوا اور ذلیل ہم اور آپ ہوتے رہیں۔ توحید پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی توحید کے لیے اور اسی شرک سے دور رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار رشیوں کو، منیوں کو، پیغمبروں کو اس زمین کے اندر بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی رسول ہم نے بھیجا ضرور، اور رسولوں کو بھیجنے کا میرا مقصد یہی تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے رسولوں اور پیغمبروں کو روئی زمین اور دھرتی کے اندر اسی وجہ سے بھیجا، آنے عبود اللہ، تاکہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اے مسلمانوں، صرف رمضان میں اللہ کی عبادت نہ کرو، بلکہ تم ٹھنڈی میں بھی اللہ کی عبادت کرو، گرمی میں بھی تم عبادت کرو، شادی سے پہلے بھی تم اللہ کی عبادت کرو، شادی کر لینے کے بعد بیوی کا غلام نہ بن جاؤ، جورو کا غلام نہ بن جاؤ، تم شادی کے بعد بھی تم اللہ کی عبادت کرتے رہو، اگر تم مزدور ہو، کام کرنے والے ہو، تب بھی تم اللہ کی عبادت کرو، ضروری نہیں ہے کہ مدرسے میں پڑھو تبھی تم اللہ کی عبادت کرو، بزنس کر رہے ہو تب بھی تم اللہ کی عبادت کرو، میرے بھائیو اگر مرد ہو تب بھی عبادت کرو، عورتیں ہو تب بھی تم عبادت کرو، کیونکہ اس عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں پیدا کیا ہے، جیسا کہ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی تھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندوں صرف میری عبادت کرو۔ اسی عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس زمین کے اندر پیدا کیا ہے۔ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ ہندو دھرم کی کتابوں کو آپ پڑھیں گے ان کے یہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے، یچتیو یوم مہنستسما دے بشوری رشا، مانگو تو اسی ایک بھگوان سے مانگو، اسی ایک ایشور سے مانگو، اسی ایک اللہ اور گاڈ سے مانگو، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ذرہ برابر تمہیں کچھ دینے والا نہیں ہے۔ ما لا ينفعك ولا يضرك، فرمایا ولا تدع من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے حاجتیں مت رکھو، کوئی بیٹا بیٹی دینے والا نہیں، کوئی عزت و ذلت دینے والا نہیں ہے، کوئی تمہیں دنیا میں ذرہ برابر کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، فرمایا اگر تم نے ایسا کیا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم نے پکارا یا کسی اور کے اوپر تم نے توکل کر لیا، کسی اور کو تم نے بیٹا یا بیٹی کا مالک سمجھ لیا، عزت و ذلت کا مالک سمجھ لیا، فرمایا پھر تم ظالموں کے اندر شمار کیے جاؤ گے، ظالم مانے جاؤ گے۔ اب یہ بتائیے میرے بھائیوں، تو ہمارے یہاں سب سے پہلی چیز توحید لانی ہوگی۔ مسلمانوں کے پاس توحید کی کمی ہے، توحید کی گڑبڑی ہے۔ آج مسلمان ہو کر کے بھی اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ گھر کے اندر کیا لٹکا دیا؟ قرآن کی آیتیں۔ کیوں لٹکایا بھائی؟ کس مولوی نے بولا بتائیے؟ کس مفتی نے کہا ہے کہ تم قرآن کی آیتیں لٹکا تو گھر کے اندر برکتیں بڑھیں گی؟ ہے نہیں، قرآن کی آیتیں لٹکانے سے برکتیں نہیں ہوتی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھنے سے اور تلاوت سے گھر کے اندر برکتیں آتی ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائی جو اپنے گھر کے اندر قرآن لٹکاؤ مت، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ غیر مسلکوں کا طریقہ ہے۔ جماعت اہل حدیث کے علماء ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرتا ہے اور بولتا ہے اور اعلان یہ کہتا ہے کہ قرآن کی آیتیں لٹکانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھنے سے فرق پڑتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے گھر کے اندر قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کا ماحول رکھو، کیونکہ اللہ کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے لوگوں، اے نبی، جو کتاب تمہارے پر اتاری گئی ہے اس کتاب کی تم تلاوت کرو۔ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ لٹکانے کا حکم دیا
دیا گیا ہے. اس وجہ سے اپنے گھر کے اندر قرآن کو پڑھو اور قرآن کو پڑھانے کا ماحول بناؤ. توحید کو زندہ رکھو اپنے یہاں. اب اس کی طرف میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں توحید کے واقعات کی طرف, ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. تو پہلا کام توحید کو بڑھاوا دینا ہے اور توحید کو اپنے یہاں زندہ رکھنا ہے. جو تعویذ پہننے والے لوگ ہیں اس کی تعویذ کو ختم کرواؤ. ہاں کچھ نہیں ہوتا یہ تعویذ گنڈے اور پنڈے یہ سب سے کچھ نہیں, بس جو ہونے والا رہے گا وہ بھی نہیں ہوگا, وہ سب ختم ہو جائے گا. اس سے صرف ایک فائدہ ہوتا ہے تعویذ سے, ان کٹ ملاؤں کے جیب بھرتے ہیں اور یہ کروڑ پتی اور مالدار یہ سب ہوتے ہیں. دیکھیں ان ملاؤں کو دیکھیے کیا کرتا ہے تعویذوں. کسی نے بتایا مولوی صاحب ممبئی ایک جگہ گئے تھے اور لی کر کے گیا, ہم نے دیکھا گیا بھیڑ لگی ہوئی ہے. ہم نے پوچھا کیا ہوتا ہے, مولوی صاحب یہاں سیٹنگ ہوتی ہے. سیٹنگ نے کیا سیٹنگ, کہا کہ اگر کسی لڑکا کی نظر لڑکی پر پڑ جائے اور لڑکی پٹ نہ رہی ہو تو یہ مولوی تعویذ دیتا ہے, لڑکی پٹ جاتی ہے. ہم نے کہا اچھا کیسے ملتا ہے وہ تعویذ, کہا کہ پیسے لے لے کر کے ملتا, 5,000 10,000. اب امیر آدمی ہے اور امیر کے گھرانے کی بیٹیوں کو پٹا رہا ہے تو 50,000 بھی دے دے گا. ہاں تو میرے بھائی کو ذرا تصور کیجئے اور سوچئے کہ حالات کتنے برے ہو چکے ہیں. ان کٹ ملداؤں نے اسلام کو کتنا ننگا کر دیا ہے حرام خوری کے چکر میں. بتائیے یہ سب بےہودہ کام کرنے پر مجبور ہے. اب سوچ سکتے ہیں آپ میرے بھائیوں, غور کیجئے ان تعویذ نے اور ان گنڈوں نے اور ان چیزوں نے لوگوں کو کہاں تک کرنے پر مجبور کر دیا ہے. اب بتائیے تو پہلا کام ہمیں اپنی زندگی کے اندر توحید کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے یہاں سے شرک کو بائیکاٹ کرنا. ہر مسلک والوں سے میں کہہ رہا ہوں اپنے یہاں سے شرک کو بائیکاٹ کرو. ہاں کوئی آدمی بولتا بیٹا بیٹی نہیں ہو رہا, جاؤ فلاں قبر کے پاس, فلاں مزار کے پاس, فلاں کے پاس جاؤ. ان سے کہو کہ نہیں, اگر جانا ہی ہوتا تو قرآن کریم کے اندر یہ کیوں لکھا گیا ہے, اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا اور ابراہیم کا یہ واقعہ کیوں بیان کیا ہے. حضرت زکریا 80 سال کے ہو گئے, 90 سال کے ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, ان کے بال سفید ہو گئے, لیکن حضرت زکریا کسی قبر کے پاس نہیں گئے, کسی مزار کے پاس نہیں گئے, کسی بابا کے پاس نہیں گئے, کسی مولوی کے پاس جا کر کے اس نے تعویذیں نہ لی, کسی سے مانگا نہیں. اگر مانگا تو صرف اللہ سے مانگا, اور مانگا تو کیا مانگا, قرآن نے اس کا نقل کیا ہے. فرمایا وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. قرآن کہتا ہے حضرت زکریا نے اللہ سے مانگا اور رو رو کر کے مانگا تو اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو 90 سال کے بعد بھی یحییٰ عطا کر دیا. ابراہیم نے مانگا تو ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی بعد بیٹا حضرت اسماعیل دے دیا. میرے بھائیوں قرآن کریم تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہے اور توحید کے اوپر زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے, شرک سے تمہیں منع کرتا ہے. محمد رسول اللہ نے شرک کو اتنا دور رکھا ہے اور اس کا اتنا زیادہ ڈینجر معاملہ بتایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تشرک باللہ, لا تشرک باللہ, لا تشرک باللہ. اے لوگوں تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرو, اللہ کے ساتھ شریک مت کرو, اللہ کے ساتھ کسی غیر کو مت پکارو. ان قتلت او حرقت, اے لوگوں اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے, تمہیں جلا دیا جائے, تمہیں گولیوں سے بھون دیا جائے, تمہیں مار دیا جائے, تمہیں کچھ بھی کر دیا جائے, اے لوگوں پھر بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اسلام نے تمہیں شرک سے اتنا دور رکھا ہے. یہ سب تقریریں یوٹیوب کے اندر ڈالو اور ان پاکھنڈ مولویوں کو بھیجو میرے بھائی کو. لیکن حالات اتنے برے ہیں, یہ اہل حدیث بھی چند ہی ہیں, لیکن اس اہل حدیث صرف نام کا اہل حدیث ہے. چاہے یہ سیمانچل ایریا لے لیجئے, شیرشاہ وادیوں کو لے لیجئے, ہندوستان کے کسی خطے پہ چلے جائیے, اہل حدیثوں کے اندر بھی توحید نہیں ہے. اللہ کی قسم اس کے یہاں بھی شرک داخل ہو چکا ہے. تو اپنے یہاں پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے, اور دوسرا کام اگر ہمیں ذلت اور رسوائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہوگا, اللہ پر ہی توکل اور بھروسہ کرنا. کس پر بھروسہ؟ اللہ پر. اب لوگوں کو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میرے راہ میں اتنا خرچ کرو, ہم اتنا دیں گے. آدمی سمجھتا رہے
ہم 10,000 دے دیں گے تو صلاح ہمارا تو گھٹ ہی جائے گا. بھروسہ ہی نہیں اللہ پر, اللہ کی آیت پر بھروسہ نہیں ہے. اللہ جب کہہ چکا ہے ایک تو ہم اس سے بڑھ کر کے 700 گنا تک دیں گے اور بغیر حساب, اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ اتنا دے دیں گے. لیکن جیب جب ٹٹولے گا, جب اللہ کے راہ میں دے گا, موٹا بڑا بڑا نوٹ رہے گا, لیکن چھوٹا سا 5 روپیہ والا نوٹ اللہ کے راہ میں بھروسہ نہیں ہے. اس کو بھروسہ نہیں اللہ کی ذات کے اوپر کہ اللہ نے جب کہا ہے اے میرے بندو میرے اوپر تم توکل کرو, بھروسہ کرو, اور تم بھروسہ کرتے ہوئے قرآن کی آیتوں پر یقین کرتے ہوئے اگر تم اللہ کے راہ میں اگر تم خرچ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا اور اس سے بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر کے تمہیں دے گا. کہیں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ارے کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دیتا ہو, کون ہے؟ لیکن آج دیکھیے چندہ وغیرہ کے لیے, چندے کے لیے اعلان کیجئے, بڑی مشکل سے جلسوں ہی میں چندہ دیں گے. چپ کے چندہ دینے والے کتنے لوگ ہیں بتائیے تو؟ بہت کم آپ کو ملیں گے کہ چلو بھائی جلسہ نہیں ہو رہا, کیا ہوا, مدرسہ تو چل رہا ہے, چلو ہم جا کر کے 1 بورا دھان اور چاول جا کر کے دے دیتے ہیں, 1 بورا ہم جا کر کے آلو پہنچا دیتے ہیں, چلو 5,000 اس مطلب بزنس میں مجھے بہت ہی زیادہ برکت ہو گئی ہے, چلو مصیبتیں آ رہی ہے, چلو اب ہم اللہ کے راہ میں دے دیتے ہیں, شاید کہ مصیبتیں ختم ہو جائے, اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہے میرے بھائیوں. لیکن اللہ کی آیتوں پر بھروسہ نہیں ہے, اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہے. یعنی آدمی اپنے منمانی سے دولتیں آ جائے تو کچھ دے دیتا ہے, اور اگر دولتیں چلی جائیں تو میرے بھائی جو اگر مولوی چندہ کرنے کے لیے چلا جاتا تو بھگا دیا جاتا, ابھی بزنس صحیح نہیں چل رہا ہے. میرے بھائیوں یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہے, یعنی اللہ پر توکل کرنا چاہیے. غور کرو میرے بھائیوں, مصیبت کے وقت اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ بھی ایمان کی دلیل ہے. آپ کے پاس مال ہو اس وقت تم اللہ کو دے رہے ہو, یہ بہت بڑا کمال کی بات نہیں ہے. جب تمہارے پاس نہ ہو اس وقت تم اللہ کو دے رہے ہو, اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہو, یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ سب کوئی کر نہیں سکتا ہے. توکل اللہ کے ذات پر کرو, بھروسہ کرو, ساری راستے تمہارے بند ہو چکے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في موضع آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما
آمین۔ صدر محترم، قابل احترام علماء کرام، بغل باڑی اور اس کے آس پاس سے آئے ہوئے انتہائی معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور مدرسہ تعلیم الاسلام کے نہایت ہی اہم ذمہ داران، آپ کے اس کشن گنج کی اس علاقے میں شاید کہ پہلی بار آنے کا موقع ملا ہے، اور میں پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت پہلے پہنچ چکا تھا، اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ 12 بج چکے ہیں اور اس وقت جس طریقے سے جلسوں کا ماحول ہونا چاہیے وہ ماحول نظر نہیں آ رہا۔ اتنی تعداد تو جمعے کے نماز میں بھی آرام سے لوگ خطبہ سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن آج حالات اتنے برے ہیں کہ قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے آدمی کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ کتنا افسوس کی بات ہے کہ قرآن و حدیث کی باتیں بیان ہوتی ہے اور جلسہ کو چھوڑ کر کے بازاروں میں آدمی مستی کر رہا ہے۔ یہاں سے زیادہ بھی آپ کو بازار میں دکھیں گے، زیادہ ادھر نظر آئیں گے۔ یہ حالات ہو چکے ہیں ہم مسلمانوں کے۔ اسی لیے جب ہم خود اپنے اسلام کے قوانین کا احترام نہیں کر رہے ہیں اور اپنے اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اپنے اسلام کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ تو کفار مکہ کا شیوا تھا۔ کفار مکہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی تو وہ لوگ اس وقت سیٹیاں مارتے تھے اور اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال لیا کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن کہا کرتے تھے، مت سنو۔ لیکن کا طریقہ کار تھا، کفار مکہ کا تھا، اور کافر آپس میں دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ لوگوں قرآن کی آیتیں مت سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا، اے لوگوں قرآن کی باتوں کو مت سنو، اپنے کانوں کے اندر روئیاں ٹھوس لو، اپنے کانوں کے اندر روئیاں ڈال لو، قرآن سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کفار مکہ جو کیا کرتے تھے آج وہی کام تو مسلمان کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے، اور لوگ چائے کی چسکی لے رہے ہیں، چوڑیاں خریدنے میں لگے ہوئے ہیں، جلیبیاں خریدنے میں لگے ہوئے ہیں، بازاروں میں جا کر کے مستیاں کر رہے ہیں اور بازار میں جا کر کے بیٹھ کر کے آپس میں گپے مار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا یہ مسلمان کی پہچان ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے اور حدیثیں پڑھی جائے اس وقت آدمی غلط دوسری چیزوں میں لگ کر کے اپنا وقت برباد کرے، کیا یہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آج حالات بہت برے ہیں پورے ہندوستان کا، اور ہندوستان چھوڑیے پوری دنیا کی حالت بہت بگڑ چکی ہے، بہت زیادہ۔ آج دیکھیں مسلمانوں کو جگہ جگہ پہ مارا جا رہا ہے، لڑکیوں کی حجاب کو اس کی جسم سے نکال کر کے پھینک دیا جا رہا ہے، کہیں ٹرینوں کے اندر گولیاں مار دی جاتی ہے، کہیں آپ دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر جا کر کے مسجدوں کے اندر جھنڈے گاڑ دیے جاتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی حرکتیں کی جا رہی ہیں، لاؤڈ اسپیکر نکال دیا جا رہا ہے، کبھی اذان کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے تو کبھی حجاب کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، مدرسوں کے اوپر تالے لگانے کی نوبتیں آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حالتیں کیوں ہوئی ہے؟ ان کا
سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ کیوں یہ حالتیں پیدا ہوئی ہے؟ جو قوم سب سے اوپر میں تھی، سب سے عروج کے اوپر تھی، وہ قوم آج اس روئی زمین کے اندر سب سے زوال کے اندر پہنچ چکی ہے۔ اس قوم کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک جانور کو مارا جاتا ہے، 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جانور کا کیا قصور ہے، کیوں مار رہے ہو، اس جانور کو کیوں مار رہے ہو؟ لیکن اگر کسی مسلمان کو پیٹا جاتا ہے، اللہ کی قسم کوئی بولنے والا نہیں ہے اس مسلمان کو کیوں مار رہے ہو، ارے اس کا کیا قصور ہے، اس کو کیوں مار کر کے تم ننگا کر رہے ہو؟ آج مسلمانوں کے حق میں کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اتنا لاچار، اتنا مظلوم، اتنا محکوم، اتنا بیکار، اتنا ذلیل کائنات میں کبھی بھی مسلمانوں کی حالت نہیں ہوئی ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وجہ کیا معلوم ہے؟ ساری وجہ ہم نے پیدا کی ہے، کسی اور نے نہیں۔ قرآن کا مذاق ہم نے اڑایا، اسلام کا مذاق ہم نے اڑایا، محمد رسول اللہ کا مذاق ہم نے اڑایا۔ ہم نے اسلام کو بدنام کیا ہے، ہم نے اسلام کو داغدار کیا ہے۔ اب بتاؤ کشن گنج کے لوگوں، یہاں کے لوگوں، یہاں کے باسیوں، ذرا بتاؤ تم کو دیکھ کر کہ کون سا غیر مسلم مسلمان بناؤ؟ تمہارا انصاف دیکھ کر کہ کس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، تمہارا عقیدہ اور تمہارا ایمان دیکھ کر کہ کس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کے اقرار کیا ہو۔ آج مسلمانوں کو دیکھنے کے بعد تو اچھا یہ اسلام ہے، اس سے اچھا تو ہمارا دھرم ہے، اس کے یہاں تو ظلم و زیادتی ہوا کرتی ہے، یہ بھی تو غریبوں کے سے پیسہ لیتے، غریب کے بیٹیوں سے شادی کر رہے ہیں، وہاں سے بھی خوب لے رہا ہے، تم چندہ کر کے لا کر کے تو پھر بھی ہم کو مال دو، پھر بھی ہمیں دولتیں دو۔ اب بتائیے مسلمانوں کی حالتوں کو دیکھ کر کے آج غیر مسلم مسلمان نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ مسلمان اتنے بیکار ہو چکے ہیں، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ اونچے لیول کے مسلمان ہو، دونوں کی حالتیں یہی ہے، مرد ہو یا عورت، دونوں کی حالتیں یہی ہے کہ اسلام اس کی زندگی سے دکھتا نہیں۔ پتہ چلتا مسلمان ہے، جمعے کے دن آپ مسجد میں جاؤ تو لگے گا مسلمان، جمعے کی نماز پڑھ لینے کے بعد سنیچر کے دن وہ مسلمان نظر نہیں آئے گا، اتوار کے دن نہیں، سوموار نہیں، منگل نہیں، بدھ نہیں، جمعرات نہیں۔ رمضان کے مہینے میں اسلام نظر آئے گا، مسلمان دکھے گا، قرآن کی آیتیں ان کے گھروں سے آوازیں آئیں گی، لیکن رمضان ختم ہو جانے کے بعد قرآن کا واسطہ دور دور تک نہیں رہے گا، موبائل سے یہ سارے قرآن کی آیتیں ڈیلیٹ کر دیں گے اور بھجپوری گانا اور نہ جانے کون کون سی میوزک اپنے موبائل کے اندر اپلوڈ کر دیں گے اور وہی سنا کریں گے، اپنے بچوں کی زندگیوں کے اندر وہی چیزیں ڈالتے رہیں گے۔ یہ حالات ہو چکے ہیں مسلمانوں کے، جس کی وجہ سے میرے بھائیوں آج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے، مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہے، مسلمانوں کے اوپر ذلت و رسوائیاں برس رہی ہے۔ آج میرے بھائیوں ہمارے حق میں کوئی بولنے والا نہیں ہے، حالانکہ آج بھی مسلمان ہندوستان کی سرزمین کے اندر 20% ہے، یعنی 100 میں 20 مسلمان آپ کو ملیں گے میرے بھائیوں۔ پوری دنیا کا اگر معائنہ کریں گے آپ تو ہر 5 لاکھ میں آپ کو مسلمان دکھے گا۔ مسلمانوں کے ممالک بھی آپ کو بہت زیادہ ملیں گے، لگ بھگ 60 سے زیادہ مسلمانوں کی ممالک دنیا کے اندر موجود، طاقت ان کے پاس پیسے بھی ہیں، ان کے پاس خزانے بھی ہیں، ان کے پاس دولتیں بھی ہیں۔ اگر مسلمانوں کی دولتوں کو دیکھا جائے، ان کی شادیوں میں جا کر کے دیکھ لو، تب پتہ چلے گا کہ مسلمان کتنا دولت مند ہے، لیکن اس کی فقیری کو دیکھو تو جلسوں میں دیکھو، اس کی لاچاری اور مجبوری کو دیکھو تو مسجد بناتے سمے دیکھو، ان کی مجبوریوں کو دیکھنا اور ان کے غربت کو دیکھنا ہے تو کسی مولوی کو تنخواہ دیتے سمے دیکھو، مولوی صاحب 4000 ہی میں اپنی زندگی کاٹ لیجئے۔ یہ ہے مسلمانوں کی حالتیں میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، ان حالتوں کو ہم نے اس حالت کے اوپر پہنچا دیا ہے، ہم نے اسلام کو ذلیل کیا ہے، ہم نے اپنے مسلمانوں کو، اپنے اسلام کو ہم نے رسوا کیا ہے۔ اللہ کا اعلان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے مومنو غم نہ کرو، مایوس نہ ہو،
تم ہی سربلند رہو گے، تمہاری حکمرانی رہے گی، شرط یہ کہ مومن بن جاؤ، اسلام کے پیروکار بن جاؤ، اسلام کے ماننے والے ہو جاؤ، اسلام کے پر چلنے والے ہو جاؤ۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے نہیں چلے گا، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرنے والے بن جاؤ۔ محمد رسول اللہ کہنے سے نہیں چلے گا، بلکہ محمد رسول اللہ کی باتوں کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ، تب پھر تمہیں عزت ملے گی۔ ورنہ معلوم ہے اللہ کے نبی کی وہ پیشن گوئی جو آپ نے کبھی فرمائی تھی اور کبھی آپ نے بتایا تھا، یوشکل امم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها۔ آپ نے کبھی فرمایا تھا ایک زمانہ، ایک دور ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کی امتیں، سارے لوگ مسلمانوں کے پر ٹوٹ پڑیں گے، سب لوگ مسلمانوں کے پر حملہ کریں گے، کبھی یہاں سے میزائل گرے گا، کبھی یہ پریشان کریں گے، کبھی وہ پریشان کریں گے، کبھی یہ مسلمانوں کے خلاف ٹویٹر کریں گے، کبھی مسلمانوں کے خلاف یہ بولیں گے، کبھی وہ بولیں گے، کبھی مسلمانوں کو یہاں مارا جائے گا، کبھی وہاں مارا جائے گا۔ ابھی آپ نے فلسطین کے اندر دیکھا مسلمانوں کو کس طریقے سے مارا گیا، اللہ کی قسم ویڈیو دیکھ لینے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں کو کتنا زیادہ ستایا جا رہا ہے۔ ہر جگہ ایک مار پیٹ کر کے جا رہا ہے، دوسرا مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ جیسے دسترخوان میں آدمی کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، دوسرا چلا جاتا ہے، وہی حال ہے مسلمانوں کا، وہی پوزیشن ہو چکی ہے آج اس دور کے اندر کہ آج مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہم نے فائدہ اٹھا لے، چل تو بھی فائدہ اٹھا۔ حکومتوں کا بھی وہی معاملہ ہے، ایک آتا ہے مسلمانوں کو کچھ پیسے دے کر کے خرید لیتا ہے اور دوسرا آتا ہے وہ پیسے لے کے خرید لیتا ہے، کوئی مسلمانوں کے حق میں بولنے والا نہیں ہے میرے بھائیو، مسلمانوں کے حق میں کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں بولے گا مسلمانوں کے حق میں بات کرنے والا۔ آج مسلمانوں سے صرف فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، جس طریقے سے جانوروں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اسی طریقے سے آج مسلمانوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور مسلمانوں کو در در ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر رہا ہے۔ یہ حالتیں ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری دنیا ٹوٹ پڑے گی۔ فقال قائل، سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی جو آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ فقال قائل بل انت، اللہ کے نبی نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر۔ سنو او بغل باڑی کے لوگوں، تقریریں تم نے بہت زیادہ سنی ہوگی، ہاں ہم سمجھتے کہ تم بہت زیادہ بیزی ہو چکے ہو، تمہارے پاس آج سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آج اگر آرکسٹرا کر دو، جو نوجوان بھاگ رہے ہیں نا جلیبی کھا کر کے اور مرغا مسلم کھا کر کے اور یہ کھا کر کے، اگر آرکسٹرا میں نچنیاں ناچنے والی، کمر دکھانے والی آ جاتی، پوری رات بھر آنکھوں میں دوائیاں ڈال ڈال کر کے یہ دیکھتا۔ اتنی بدتر قوم ہو چکی معلوم ہے۔ غور کریے میرے بھائیو، آج نچنیاں ناچنے والی ناچتی، ہاں طوائف خانوں کی اگر کوئی طوائف اگر آ جاتی اور ناچتی، میں یہ کہہ رہا ہوں اور علی اعلان میں یہ باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیو کہ اس نچنیاں اور اس طوائف کو دیکھنے والے یہ مسلمان نوجوان پوری رات بھر اپنی نیندیں برباد کر دیتے، لیکن میرے بھائیو قرآن و حدیث کے سننے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں۔ یہ حالت ہو چکی ہے۔ فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، میرے صحابہ اس زمانے میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور تعداد ہے بھی۔ آج دیکھیں اپنے کشن گنج کے اندر اتنی تعداد ہے، اگر سارے مسلمان متفق ہو کر کے چاہ لیں تو اپنا سانسد یہاں سے لے کر کے بھیج دیں، چاہ لیں، لیکن متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آج تو متحد ہے ہی نہیں، آج گاؤں گاؤں میں اختلاف ہے، مسلکی اختلاف ہے، یہ تیری مسجد، یہ میری مسجد، یہ میرا مدرسہ، یہ تیرا مدرسہ، یہی تو مسلمانوں کے اندر ہو رہا ہے۔ آج اتحاد ہے ہی نہیں،
جن کو ایک جذبہ اسلام نے بتایا ہے، اگر ہندوستان کا کوئی مسلمان ہو اور کوئی مسلمان فلسطین کا رہنے والا ہو، اگر درد فلسطین کے مسلمان کو ہوتا ہو تو مسلمان دوسرے مسلمان ہندوستانیوں کو بھی درد ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس ہمیں دیا ہے۔ لیکن آج جائے بھاڑ میں تو مرے کٹے ڈوبے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ہم اپنا مست رہیں، دوسرے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن آپ نے فرمایا تعداد تو ہوگی، پیسے بھی ہوں گے، دولت بھی ہوں گی، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اس وقت تمہارے اندر دو بیماریاں آ جائیں گی۔ دو بیماری ابھی میں بتا رہا ہوں، وہ بیماری ہمارے اندر موجود ہے، اور کتنی بیماریاں جس کی وجہ سے ذلتیں ہو رہی ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے، اور اس کا علاج بھی میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا، غور کیجیے۔ آپ نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر دشمنوں کا ڈر پیدا کر دے گا۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ، مسلمان غیر مسلموں سے ڈرنے لگیں گے۔ مسلمان بھی ڈرے گا، ڈرنے لگے گا۔ آج دیکھیں مسلمان کیسے کیسے ڈرتا ہے۔ پہلے کا مسلمان اللہ کی قسم رستم کے دربار میں پہنچتا ہے۔ آپ نے ایران کا بھی وہ واقعہ سنا ہوگا، اس زمانے میں سپر پاور ملک ایران مانا جاتا تھا، سپر پاور ملک۔ اس ملک میں آدمی جانے کے لیے کئی بار سوچتا تھا، جیسے آج کے دور میں سپر پاور ملک امریکہ ہے، کوئی آنکھ اٹھا کر کے دیکھے اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس دور میں ایران سب سے پاورفل ملک مانا جاتا ہے۔ جب ایران کے اس بادشاہ رستم نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی فوجیں یہاں وہاں جا کر کے جنگیں لڑ رہی ہے، تو مسلمان کا ایک قاصد پہنچا ایران کے پاس، ایران بادشاہ کے پاس، ربی ابن عامر، اور ربی جب پہنچتے ہیں اس وقت وہاں کا بادشاہ رستم نے اپنا دربان کو اتنا بہترین سجایا، اتنا خوبصورت طریقے سے اس کو آراستہ اور پیراستہ کر دیا کہ آدمی دیکھنے کے بعد تنگ رہ جائے، ارے کیا چیز ہے یار۔ آدمی سجاتا، کبھی کبھی شادیوں میں دیکھیے لگے گا یہ امبانی کا بیٹا ہے، ایسے سجاتا ہے، اتنا بہترین طریقے سے سجایا، قالین زبردست قسم کے، ہاں سونے کے پانی یا سونے سے جگہ جگہ پہ اس طریقے سے اس کو آراستہ اور پیراستہ اتنا مزین کر دیا دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ پہنچا مسلمانوں کا قاصد، پہنچنے کے بعد تلوار لیا ہوا، پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہوا پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد جب رستم اس کو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈر خوف ہے ہی نہیں، اتنے بڑے بادشاہ ہیں ہم، اتنا زبردست ہم نے سجایا ہے، ہماری سجاوٹ کو دیکھ کر کے اور ہمارا رعب و دبدبہ دیکھ کر کے اس کے اندر ذرہ برابر فرق نہیں پڑ رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ جواب دیتا ہے، اے رستم، تم سے ڈرتا ہوگا، پوری دنیا ڈرنے والی ہوگی، ہم مسلمان تم سے ڈر نہیں سکتے، ہم صرف اللہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ تمہاری یہ خوبصورتی دیکھ کر کے یہ دوسرے لوگ تعجب میں پڑ جائیں گے، تمہارا دیوانہ ہو جائیں گے، تمہارا غلام بن جائیں گے، ہمیں ان قالین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ادھر دو بھائی، ہمیں ان قالینوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تمہارا اس بلڈنگ سے ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اے رستم سن، ہم دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں میں توحید پیدا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی طرف، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کی بندوں کو بندگی دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے آئے ہیں، ہم بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت، اپنی بھکتی اور اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا ہے، اسی وجہ سے ہم مسلمان دنیا میں آئے ہیں، ہمارا کام ہے لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دینا، ہمارا کام ہے
लोगों को बुराई से बचाना, हमारा काम है लोगों को इंसाफ की तरफ बुलाना, हमारा काम है लोगों को जुल्म से रोकना, हमारा काम है अत्याचार करने वालों को रोकना, हमारा काम है इंसाफ कराना, हमारा काम है गलत कामों को रोकना, हमारा काम है अच्छा काम करना और अच्छे काम की दावत देना। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा काम है। हम दुनिया में हुकूमत छोड़ो, हम दुनिया में लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए आए हुए। रुस्तम सुन करके दंग रह गया मेरे भाइयों। आज किसी मुसलमान को कोई मुख्यमंत्री बुला ले अपने यहाँ बहुत भाषण करेगा, मुख्यमंत्री जाने के पास थोड़ा सा एक तो पुर्जा दे दिया या एक चेक काट दिया, सब इस्लाम भूल जाएगा, उसी के गीत गाता रहेगा, उसी के फेवर में बात करता रहेगा। देखिए बहुत साथ में बिका हुआ है, बहुत साथ में मुसलमानों को जो दुश्मन है उसके हक में बातें करता है। क्यों? वो नोट के चक्कर में बिक चुका है वो। हाँ, दुनिया की मोहब्बत में अपना ईमान बेच दिया है। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, होना तो ये चाहिए था मुसलमानों को कि आज मुसलमान लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाए। अब बुलाएगा कहाँ से जब खुद बंदा अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा है, तो दूसरों को अल्लाह की इबादत के लिए कहाँ से दावत दे? यह हाल हो चुका है डर की वजह से। डर इसी वजह से पैदा हो गया क्योंकि बंदे के अंदर ईमान ही नहीं रहा है, अल्लाह का खौफ नहीं रहा, अल्लाह का मकाम नहीं रहा। आज बंदा से डर रहा है, हालांकि बंदा को अल्लाह से डरना चाहिए, लेकिन बंदा से डर रहा है, बंदा हुक्मरानों से डरने की कोशिश कर रहा है। आज यूट्यूब के अंदर एक वीडियो आया, हो सकता है आप लोगों के पास भी आया हो, उसको बांध दिया गया है चारों तरफ से और चारों तरफ कुफ्फार हैं, अब न तक उसको मारने वाले हैं। उस वक्त उससे बाकायदा बोला जाता है कि तुम अल्लाह का इनकार कर दो। उसने कहा कि मुझे शहीद हो जाना गवारा है, लेकिन मैं अल्लाह का इनकार नहीं कर सकता हूँ। बताइए मेरे भाइयों, ऐसे भी कुछ मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन आज मुसलमानों के अंदर ये हालत हो चुकी है कि अल्लाह को छोड़ करके गैरों की इबादतें हो रही है। इसी वजह से डर, गैरों का डर हमारे दिलों के अंदर पैदा हो गया।